أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبهم عذابا شدیدا، یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. قالوا معذرة الى ربکم، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے. ولعلهم یتقون، اور شاید وہ پرہیزگار بنے. بستی میں رہنے والے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ہفتہ نمبر 1، ہفتہ کے دن ہیلا کر کے مچھلی کا شکار کرنے والے. نمبر 2، ہیلا سازی سے منع کرنے اور اللہ کی نافرمانی سے مسلسل روکنے والے. نمبر 3، وہ جو ہیلا تو نہیں کرتے تھے لیکن تبلیغ کر کے تھک چکے تھے اور اب ہیلا کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. آیت میں تیسری گروہ کا دوسرے گروہ کو واعظ نصیحت سے روکنے کا بیان ہے. دوسرے گروہ کی طرف سے نہی عن المنکر کے فریضہ کو اختیار کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا فریضہ ادا کر کے بری و ذمہ ہو جائے. شاید نافرمانی کرنے والے اللہ سے ڈر کر خلاف ورزی ترک کر دے اور توبہ کر کے پھر عذاب الہی سے بچ جائے. اس بستی کے ایک گروہ نے اللہ کے حکم کی مسلسل خلاف ورزی کی اور مختلف ہیلو بہانوں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار جاری رکھا اور اللہ کی قائم کردہ حرمت کو پامال کر دیا. اس وقت بنی اسرائیل کا وہ طبقہ جو نافرمانوں سے الگ اور لا تعلق تھا، وہ نصیحت کرنے والوں سے کہتا تم ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جو تمہاری نصیحت کا کوئی اثر نہیں لیتے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ ان کو ضرور سخت عذاب دے گا. مذکورہ واقعہ سے 2 اہم ترین نکتے حاصل ہوئے ہیں. پہلا نکتہ یہ کہ جب معاشرے میں نافرمانی کا دورہ ہو جائے، مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پر بری الذمہ نہیں ہو سکتا. دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حق کی دعوت دینے والے کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ پر امید رہ کر پیغام حق پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ کر راہ راست پر آ جائے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا. بعذاب، اس سخت عذاب سے. بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. نہی عن المنکر کے فریضہ کی اہمیت. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی اور وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو ان کو برائی سے روکتے تھے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے ظالم کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا اور ان کی صورت مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا. پھر 3 دن بعد وہ سب مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بدل لے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے. یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ اس حد میں
حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ عذاب کے باوجود اصحاب سبت کا حد سے گزرنے پر انجام بد کا بیان ہے۔ ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، کچھ وقت کے بعد وہ مر گئے۔ اس واقعہ کو موجودہ اور آئندہ آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا۔ یہ لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے دنیا میں بندر بنا دیے گئے، اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم نے نافرمانی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہمیشہ ذلیل اور رسوا اور غیر اقوام کا محکوم رکھے گا۔ چنانچہ مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم مقہور ہی چلے آئے، اور اب جو یہود کی ظاہری حکومت قائم ہے وہ عیسائی حکومتوں کی دست نگر ہے۔ یہاں بھی درپردہ عیسائی حکومتیں اس کی پشپناہی کر رہی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت قرب قیامت ہے، اور ان قریب قیامت کی نشانیاں پوری ہونے کے بعد اس کا وقوع ہو جائے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تک ان یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا، مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں برا عذاب چکائیں گے، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب ضرور جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل پر ان کی بدعمالیوں کی پہلی دنیاوی سزا کا بیان ہے۔ ان پر قیامت تک ایسے سخت گیر افراد مسلط کیے جائیں گے جو انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرنے کے ساتھ اپنا محکوم بنا کر رکھیں گے۔ اللہ کی ایک صفت شان تو یہ ہے کہ وہ عظیم ذو انتقام سریع العقاب ہے، اور اس کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ اب انسانوں کے طرز عمل پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے یہود کو تنبیہ کی گئی کہ توبہ کر کے اسلام قبول کر دے تو ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ کسی قوم پر ظالم حکمران کا تسلط بھی اللہ کا عذاب ہے جو اس قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ نیک تھے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ تھے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے اچھے اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش کی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس آیت میں یہود کو ان کی بدعمالیوں کے نتیجہ میں دنیا میں دی گئی دوسری سزا کا بیان ہے کہ ان کی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر کر کے اللہ نے ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بے بس اقلیت بن کر رہ گئے۔ ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں، ان میں سے بعض تورات کے احکام پر کاربند رہنے والے ہیں، اور بعض بدکار بھی ہیں۔ اس طرح یہود کو خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں سے آزمائے جانے کا بیان بھی ہے کہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے ساتھ لطف و عنایت کا رویہ بھی اپنایا گیا، اور ان سے شدت و سختی والا معاملہ بھی اختیار کیا گیا۔ ان کی آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہ میں تقسیم کر دیا، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایسے نالائق جان نشین ہوئے، وارثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض هذا الادنی، وہ اس حقیر دنیا کا سامان ہی لیتے ہیں، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، ویأتی عرض مثلہ یاخذوہ، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جائے تو اسے بھی لے لے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے تورات میں عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقولوا علی اللہ، کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے، الا الحق، صرف حق کہیں گے، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھ لیا ہے
جو کچھ ان میں سے ہے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں یہود کے علماء کا دنیا کے حقیر مال کے عوض دین فروشی کا بیان ہے کہ وہ تورات میں تحریف کر کے مرتکب تھے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیے گئے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ وہ طالب دنیا ہونے کے باوجود مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دینے والوں کے لیے بشارت کا ذکر بھی ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت میں نافرمانوں کے بعد نیک لوگوں کی 3 صفات کا بیان ہے۔ ایک، وہ اللہ کی کتاب کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان صفات کے حامل بندوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کیجئے جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا وہ ایک سایابان ہو۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں تورات میں عطا فرمائے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ ان میں سے ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت میں بنی اسرائیل سے کیے گئے ایک خاص وعدہ کا ذکر ہے جو ان سے اس وقت لیا گیا جب طور پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا، اور اسی کیفیت و حالت میں ان سے تمام شریعت پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرض تبلیغ سے متعلق اللہ کا حکم سنایا اور انہیں تورات کو قبول کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کو یہ بات گراں گزری، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کتاب میں دیے ہوئے احکام سخت اور دشوار ہیں، اس لیے ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس پر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کوہ طور کے ایک حصے کو اٹھا کر صحابہ کی طرح ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ پھر ان میں سے کہا گیا کہ یہ اللہ کی وحی اور اللہ کے احکام ہیں، اس میں حلال و حرام اور امر و نہی کا ذکر ہے، پس تم اس کو قبول کر لو۔ اگر تم تورات اور اس کے احکام کو نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ پہاڑ اب انہی پر ہی گر جائے گا تب انہوں نے تورات اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔